میں آپ، میں یا خود پریزیڈنٹ آصف زرداری جو ہے، کیا وہ ہم اسپائنگ ایجنسی کھول سکتے ہیں؟ ہم کو اجازت نہیں مل سکتی، جنرل پاشا کو اجازت نہیں مل سکتی، جنرل کیانی کو اجازت نہیں مل سکتی، آصف علی زرداری کو نہیں مل سکتی۔ رحمان ملک کو کس طرح اسپائنگ ایجنسی کی پرمیشن ملی؟ اور وہاں پہ ان کی جاسوس ایجنسی آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی، ان کی جاسوس ایجنسی لندن میں ہے، جس کا ایڈریس میرے پاس ہے، اس کا پن کوڈ میرے پاس ہے، سب چیزیں میرے پاس ہیں۔ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ میرے ساتھ آ کے ڈسکس کرے، میں سب چیز ان کو دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی ڈسکس کر لیں میرے صاحب، ابھی کریں، بتائیے کیا نام ہے ایجنسی کا؟ میں آپ کو ایجنسی کا نام ابھی دے سکتا ہوں تھوڑی دیر میں، میرے پاس وہ سب چیزیں ہیں، لیکن میں صرف ایک دوست کے ساتھ یہ شیئر کر کے میں اور دوستوں سے زیادتی کروں گا۔ اس وقت میرے گھر میں 80 سے زیادہ آپ کی برادری بیٹھی ہوئی ہے میرے لان میں، جن سے میں یہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ نے چانس لے لیا، ان سے میں یہ سب چیزیں شیئر کروں گا، اس وقت یہ آپ کے ساتھ بھی شیئر ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ویسا یہ بتائیے گا کہ ایم کیو ایم کے خلاف جو آپ ہمیشہ ثبوتوں کی بات کرتے ہیں، کیا وہ ثبوت جو آپ نے پہلے قوم کے سامنے پیش کیے وہی ہیں یا اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کچھ ثبوت ہے، اور کہاں پہ اسٹیبلش کریں گے آپ اس ثبوت کو؟ میں سارے کارڈ ایک ٹائم پہ نہیں کھول سکتا، میرے پاس جب بھی آپ میرے سے بات کریں گے آپ کو نئی چیز ایم کیو ایم کے خلاف ملے گی اور رحمان ملک کے خلاف ملے گی، اور جس کے خلاف بھی آپ کہیں گے میں آپ کو دوں گا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو آپ کی جان کو خطرہ ہے؟ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میری جان کو خطرہ ہے۔ پہلے میری جان کو میزل سے خطرہ تھا، چکن پاکس سے تھا، ڈائریا، ڈسینٹری سے تھا، ملیریا سے تھا۔ جو انسان اس دھرتی پہ پیدا ہوا ہے اس کی جان کو خطرہ تو ہر وقت رہتا ہے۔ میرے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواصات ہم یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے، اور بریک کے بعد نئے چیئرمین نیب ایڈمرل فصیح بخاری صاحب کی طرف جائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری نے کل ان کا نام تجویز کر دیا، میاں نواز شریف صاحب کو بھی بظاہر ان کے نام کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ فصیح بخاری صاحب نئے چیئرمین نیب ہوں گے۔ فصیح بخاری صاحب ایک ایماندار شخصیت ہیں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام پاکستان کی بڑی شخصیات کو ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا فصیح بخاری صاحب نیب کے چیئرمین بننے کے بعد صدر آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف صاحب کا احتساب کر سکیں گے؟ یہ سوال ہم چھوٹے سے وقفے کے بعد ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خواصات صدر آصف علی زرداری نے ایڈمرل ریٹائر فصیح بخاری کو چیئرمین نیب تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی ان پر کوئی اعتراض نہیں، چنانچہ فصیح بخاری تقریباً چیئرمین بن چکے ہیں۔ صدر کی طرف سے اس سفارش کے بعد کل تک پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان فصیح بخاری کی تعیناتی نزاع کا سریا بنی ہوئی تھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے شروع میں اس تعیناتی کو مسترد کر دیا تھا۔ کل یہ خبر سامنے آتی پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری اطلاعات سینیٹر مشاہد اللہ نے فصیح بخاری کو کرپٹ آفیسر اور داغدار ماضی کی حامل شخصیت قرار دے دیا تھا، لیکن بعض سینیٹر مشاہد اللہ نے اپنا یہ بیان واپس لے لیا۔ کل ہی میاں نواز شریف نے سینیٹر مشاہد اللہ کے اس بیان کے بعد ایڈمرل فصیح بخاری کو فون کر کے ان سے مشاہد اللہ کے بیان پر معذرت بھی کی، جس کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس تقرری کو پاکستان مسلم لیگ نون تسلیم کر چکی ہے، اور شو نیب کے اگلے چیئرمین ایڈمرل ریٹائرڈ فصیح بخاری ہوں گے۔ ہم آگے چلنے سے پہلے آپ کو ایڈمرل فصیح بخاری کے ماضی کا تھوڑا سا احوال بتاتے چلیں۔ ایڈمرل فصیح بخاری کا ماضی بہت دلچسپ ہے۔ یہ نیوی میں سخت جان، بااصول، پروفیشنل اور ضدی مشہور تھے۔ 1997 میں جب میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے تو اس وقت ایڈمرل منصور الحق نیوی کے چیف تھے۔ منصور الحق محترمہ بینظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے قریبی دوست بھی سمجھے جاتے تھے، اور ان پر اگسٹا آبدوزوں میں $49 ملین رشوت لینے کا الزام بھی تھا۔ میاں نواز شریف نے مئی 1997 میں ایڈمرل منصور الحق کو عہدے سے ہٹا کر فصیح بخاری کو نیول چیف بنا دیا۔ 1999 میں کارگل جنگ کے دوران فصیح بخاری کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف سے شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ فصیح بخاری نے ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں میاں نواز شریف کو یہ کہا کہ نیوی بھی پاکستانی افواج کا حصہ ہے، لیکن مجھے بطور نیول چیف کسی نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ کارگل میں جنگ شروع ہو چکی ہے، لہٰذا اگر آج انڈیا پاکستان پر حملہ کر دیتا ہے تو نیوی کی کوئی تیاری نہیں۔ ایڈمرل فصیح بخاری نے جنرل پرویز مشرف کو اکتوبر 1999 میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بنانے پر بطور احتجاج اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی دے دیا تھا، اور انہوں نے جنرل مشرف کے کورٹ مارشل
اور کارگل ایشو پر تحقیقاتی کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ نیوی کے پہلے سربراہ تھے جنہوں نے اصولی موقف پر اپنے عہدے سے استعفی دیا تھا۔ یہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کی بحالی کی موومنٹ میں بھی بہت ایکٹیو رہے تھے۔ یہ تمام جلسوں اور جلوسوں میں بھی شریک رہے۔ یہ افواج پاکستان کی ریٹائرڈ ملازمین کی تنظیم ایکس سروس مین ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہے اور یہ اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ سابق صدر پرویز مشرف اور موجودہ صدر آصف علی زرداری کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ یہ 16 مارچ 2011 کو ریمنڈ ڈیوس کی رہائی پر بھی دل گرفتہ تھے اور انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا، مجھے خود بہت غصہ آ رہا ہے جس طریقے سے ریمنڈ ڈیوس کو رہا کیا گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ پوری قوم کو یہ غصہ آ رہا ہے، اور مجھے بھی جواب چاہیے حکومت سے، فوج سے، ISI سے، کہ یہ کیوں ایسے کیا گیا ہے۔ یہ پچھلے ایک برس سے ملک میں بڑھتی ہوئی کرپشن پر نالاں تھے اور یہ اپنی نجی میٹنگز میں پاکستان میں انا ہزارے جیسی تحریک چلانے کے عزم کا اظہار کرتے رہے تھے۔ ان کا ایک جوان سال صاحبزادہ حادثے میں انتقال کر گیا اور اس حادثے نے بھی ان پر بہت اثرات مرتب کیے۔ فساد ایڈمرل فصیح بخاری کی تعیناتی پر پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور سپریم کورٹ تینوں بظاہر متفق نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے تعینات کیا، میاں نواز شریف ان کا احترام کرتے ہیں اور سپریم کورٹ عدلیہ کی بحالی کے دوران ان کے کنٹریبیوشن سے واقف ہے۔ لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایڈمرل فصیح بخاری یہ عہدہ سنبھالنے کے بعد اس صدر آصف علی زرداری کے خلاف کارروائی کر سکیں گے جنہوں نے انہیں خود تعینات کیا؟ ساتھ ہی صدر کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے نیب میں پینڈنگ ہیں، جن میں سے ایک فیصلہ سوئس حکومت کو صدر آصف علی زرداری کے سوئس اکاؤنٹس کھولنے کے لیے خط لکھنا بھی شامل ہے۔ کیا یہ میاں نواز شریف کے خلاف بھی کرپشن کے کیسز کھول سکیں گے اور کیا یہ عدالتوں اور ججوں کو بھی احتساب کے زیر سایہ لا سکیں گے؟ یہ اپوائنٹمنٹ ایڈمرل فصیح بخاری اور اس ملک کی قیادت دونوں کا امتحان ثابت ہوگی، کیونکہ اگر فصیح بخاری نے ملک کے دونوں بڑے قائدین کو بچانے کی کوشش کی تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس ملک کا ہر شخص معمولی عہدوں کے لیے اپنے اصولوں کو قربان کر دیتا ہے، اور اگر یہ ان قائدین کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گئے جنہوں نے انہیں خود تعینات کیا تھا تو یہ ملک میں بڑی تبدیلی ہوگی۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایڈمرل فصیح بخاری کے قریبی دوست جنرل حمید کل صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا فصیح بخاری نمک کی کان میں داخل ہو کر نمک بن جائیں گے یا پھر یہ نمک کی اس کان کو پگھلا کر پانی بنا دیں گے؟ جنرل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جنرل صاحب، فصیح بخاری صاحب کی ریپیوٹ بہت اچھی ہے، نیک نام ہے اور ایماندار بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ، لیکن اتنا ایماندار آدمی جب نیب کا چیئرمین بنے گا اور ان کی ریکمنڈیشن ہوگی صدر آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے اور میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے، تو یہ ان دونوں جو بڑے لیڈرز ہیں ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، یہ بتائیے کہ یہ جو پریشر آئے گا فصیح بخاری صاحب کے اوپر، یہ اس پریشر کو برداشت کر سکیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پرنسپل جو ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ آنےسٹلی اور فیئرلی ڈیل کریں، تو اگر اس کے مطابق یہ چلیں گے اور ان کے اندر وہ صلاحیت ہے، کیونکہ یہ بہت دیانتدار آدمی ہیں، بہت صاف ستھرے، تو اپنا گورا ٹائپ آدمی ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ اس کے مطابق چلیں گے، اصول کے مطابق۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر تو کوئی مجھے شبہ نظر نہیں آتا، کیونکہ ایک بیسک کوالٹی جو ہے وہ آنےسٹی اور انٹیگریٹی ہے جو چیئرمین نیب بنے، اور وہ ان کے اندر الحمدللہ موجود۔ جی جنرل صاحب، لیکن ایشو یہ ہے کہ سوئس اکاؤنٹس کا ایشو ہے صدر صاحب کا، آپ کو پتا ہے کورٹ کا ایک کلیئر فیصلہ آ چکا ہے کہ سوئس گورنمنٹ کو خط لکھا جائے اور چیئرمین نیب خط لکھیں کہ ہمارے صدر صاحب کے جو سوئس اکاؤنٹس ہیں ان کی تفصیلات اوپن کر دی جائیں۔ جب فصیح بخاری صاحب اس آرگنائزیشن کا حصہ بنیں گے اور کورٹ کا فیصلہ ان کے سامنے آئے گا تو انہیں سوئس اکاؤنٹس کے لیے سوئس گورنمنٹ کو خط لکھنا پڑے گا۔ مجھے بتائیے کیا فصیح بخاری صاحب کے اندر اتنی طاقت ہے، یہ اتنے مضبوط آدمی ہیں کہ یہ واقعی اس صدر کے خلاف خط لکھتے ہیں جس نے ان کو چیئرمین بنایا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کو یہ خاطر میں نہیں لائیں گے کہ ان کا ماضی جو ہے، دیکھیں انہوں نے ریزائن کیا تھا پرویز مشرف کے جو آپریشن تھے، میرا خیال ہے کارگل کے اوپر، انہوں نے 5 اکتوبر 99 کو، یعنی ٹیک اوور سے 7 دن پہلے انہوں نے ریزائن کر دیا تھا۔ ان کی آرگومنٹ ہوئی تھی پرویز مشرف سے اور نواز شریف پرائم منسٹر تھے، انہوں نے جا کے 5 اکتوبر کو ان کو ریزگنیشن اپنا دے دیا تھا۔ تو اصول پرست تو یہ ہیں، ابھی ان سے ڈر بھی رہے ہوں گے کہ بھئی آپ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں، اس کے لیے مطلب ہے کہ اگر اس تصنیف میں نہ آئے گی آرٹیکل 248 کے نیچے
तो मेरा ख्याल है कि इनके अंदर सलाहियत तो है कि ये कर गुजरे। लेकिन इसमें एक और चीज जनरल साहब, मैं आपकी तवज्जो उस तरफ मबसूल करवाना चाहता हूं कि सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब के केस नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब के भी केसेस हैं, चौधरी ब्रादरान की भी फाइलें नैब के अंदर पड़ी हुई हैं। इसके अलावा जितनी बड़ी लीडरशिप है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन सब के खिलाफ केसेस नैब के अंदर मौजूद हैं। मुझे बताइए कि फसी बुखारी साहब जब वहां पे चेयरमैन बनेंगे तो इसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने इनको चेयरमैन बनाया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रिकमेंडेशन दी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, हमें इनके ऊपर यकीन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी पसंद किया कि इतना ऑनेस्ट आदमी है, इनको बनना चाहिए। तो ये सब जो इतने सियासतदान जो इनकी करप्शन के इतने बड़े बड़े केसेस वहां पे पड़े हुए, फसी बुखारी साहब कैसे खोलेंगे इन केसेस को? ये मैं समझता हूँ ये बहुत ही इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा एक कौम के लिए भी एक बड़ा वाकया होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है कि इनको रिजाइन ही करना पड़ेगा। मुझे डर ये है कि ये कर जाएंगे, रिजाइन कर जाएंगे। अगर इनके रास्ते में रुकावट डाली गई, इनको दबाव डाला गया, तो ये क्योंकि इनकी माजी की दास्तान भी ये है कि ये इस किस्म की नॉनसेंस को बर्दाश्त नहीं करते और ये फिर रिजाइन करेंगे फिर, और इनके पास क्या चाह रहा है। लेकिन अगर रिजाइन करेंगे तो आप समझ लेते हैं गवर्नमेंट के लिए बड़ी एम्बेरसमेंट होगी। अच्छा, लेकिन इसमें जनरल साहब एक और चीज, मुझे इस चीज की भी बड़ी हैरत है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर खुद करप्शन के केसेस हैं, इनके वुज़रा के ऊपर करप्शन के केसेस हैं, रहमान मलिक साहब के बारे में जो जुल्फकार मिर्जा साहब ने जो बयानात दिए हैं वो सबके सामने हैं, बाबर अवान साहब के बारे में जो कुछ आज तक हकीकतें सामने आ चुकी हैं वो भी आपके सामने है। तो कहा जाता है कि ये करप्ट गवर्नमेंट है, और आप भी कहते रहे हैं, फसी बुखारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगाते रहे कि ये लोग करप्ट हैं। जब ये इससे इतनी करप्शन सबको पता है कि फसी बुखारी साहब इस करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो सदर आसिफ अली जरदारी ने एक ऐसे आदमी को कैसे सिलेक्ट कर लिया? मुझे इस चीज की बड़ी हैरत हो रही है। नहीं, मेरा ख्याल है इसके अंदर कहीं ना कहीं इनपुट जो है वो हमारे इदारे की भी कहीं होगी कि अगर कौम को तसल्ली करानी है तो फिर कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर तुला बैठा है कि वहां पे नैब को सही रास्ते के ऊपर लगा दे। तो इस किस्म की अगर वो समझें कि गलतियां होती हैं, फर्ज किया कि उनके मसाइल हैं कोई, तो फिर गलतियां तो ऐसी होती हैं। आखिर नवाज शरीफ साहब ने परवेज मुशर्रफ को बना दिया था ना आर्मी चीफ। जनरल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद कल स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी, जिसके बाद माशी सूरत हाल की बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं। हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।